پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گھر میں گھس کے جو ہے وہ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ افغانستان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ ہی نہ کھیلی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سزا جو ہے وہ سنائی گئی، مسلمانوں کو غزہ سے ختم کر دو، یہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کیا کرتا تھا۔ جب اس کا گھر بھی جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آیا تو یہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ بائی ڈیزائن ہمیں گھیر گھار کے جو ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی۔ عمران خان صاحب نے شیخ مروت صاحب کے رویے کے اوپر جو ہے وہ خفگی کا اظہار کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی، ان سب کا جائزہ لیں گے۔ بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر افغانستان پر حملہ کیا ہے۔ اس کی جو ان ڈیپتھ خبر ہے، اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو خبر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست، جو کہ وہ لوگ یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آغاز ہے بطور صدر امریکہ وہ 20 تاریخ سے شروع ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سزا جو ہے وہ سنائی گئی۔ اچھا، وہ سزا جو ہے وہ صرف ریکارڈ کے لیے جو ہے وہ آئی ہے، لیکن ویسے ان کو جو ہے نہ ان کو جیل ہوگی اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرمانہ ہوگا۔ بیسکلی ایک جنسی سکینڈل تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جو ہے وہ آتا تھا، اور ایک خاتون تھی جس نے یہ الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ ایک جنسی تعلق رکھا ہے۔ اسٹارمی ڈینیلز ان کا نام ہے۔ تو ان کے اوپر، ٹرمپ کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس خاتون کو جو ہے وہ اپنا منہ نہ کھولنے کے پیسے دیے تھے کہ آپ نے جا کے میرے بارے میں جو ہے وہ کوئی آن دا ریکارڈ انٹرویو نہیں دینا یا کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی، تو اس کے پیسے دیے تھے۔ اور اس کے بعد وہ جو پیسے دیے گئے تھے اسے لیگل فیس میں شو کیا گیا تھا کہ جی میں نے کسی کیس کے سلسلے میں لیگل فیس پے کی ہے، لیکن ایکچولی وہ رشوت تھی جو ان کی جانب سے اس خاتون کو دی گئی تھی۔ تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ثابت تو ہو گیا کہ انہوں نے سب کچھ کیا تھا، لیکن ان کو سزا وغیرہ نہیں ملی ہے۔ تو غالباً ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے امریکی صدر بننے جا رہے ہیں جو اپنی مدت کا آغاز ہی بطور صدر جو ہے وہ ایک کورٹ کیس میں آلریڈی جو ہے ان کو آن دا ریکارڈ سزا ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ اب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیکن امریکہ کے قوانین کے مطابق وہ ان کا رستہ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، اور وہ 20 تاریخ کو اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ امریکہ سے ایک اور خبر، ریاست کیلیفورنیا کے اندر جو ہے جو آگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے جس کو اب کئی دن ہو چکے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے سپر سٹارز جو ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں، ان کے گھر بھی جو ہے وہ جل کے خاکسار ہو گئے وہاں پہ، اور بہت نقصان ہوا ہے۔ بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 سے زائد مکانات جو ہیں وہ راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں وہاں پہ، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ یہ آگ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک تو وہاں پہ جو ہے وہ ہوا کا جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آگ کے پھیلنے میں بھی جو ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہے۔ بلکہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ کوئی ایٹم بم کا دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ یہاں پہ آگ پھیلی ہوئی ہے۔ اور بڑے بڑے سٹارز ہیں جن کے اینتھنی ہاپکنز ہیں، اس کے علاوہ رکی لیک، بلی کرسٹل، بین ایفلیک، یوجین لیوی اور پیرس ہلٹن کا بلکہ جو گھر ہے وہ ساحل سمندر پہ واقع تھا، اور تقریباً 84 لاکھ ڈالر اس کی مالیت بتائی جاتی ہے۔ یہ سب گھر جو ہیں ان کے جل گئے ہیں۔ لیکن ایک جو واقعہ پیش آیا جس کے اوپر خاص طور پہ مسلم دنیا سے بڑی کامنٹری ہو رہی ہے اسی آگ کے پھیلنے کی وجہ سے، وہ ہے جناب اداکارہ جیمز ووڈز۔ ان کا گھر جو ہے وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب جیمز ووڈز جو ہے وہ کیوں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے، بلکہ غزہ کے اندر جو جس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ہمیشہ اسرائیلی جو وہاں پہ یہ ظلم و ستم کرنے والے افواج وہاں پہ موجود تھے، یہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، اور یہ کہتے تھے کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف بمباری نہیں ہونی چاہیے، گولیاں نہیں چلنی چاہیے، بلکہ ان کو ختم کر دو، مسلمانوں کو غزہ سے ختم کر دو، یہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کیا کرتا تھا جیمز ووڈز۔ اور اس کے بعد سی این این کے اوپر بیٹھ کے
اس نے جب اس کا گھر بھی جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آیا تو یہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا کہ جی میں ایک دن پہلے تک جو ہے اس گھر کے سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر رہا تھا, تیراکی کر رہا تھا, اور اب جو ہے یہ راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اسے ٹارگٹ کیا اور اسے کہا, اس کو ٹویٹس وغیرہ بھی کی اس کے حوالے سے کہ آپ نے جو کچھ بویا ہے, جو نفرتیں آپ نے پھیلائی ہیں, آج خود آپ اس کا شکار ہو گئے ہیں. تو آج آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ جب کسی کا گھر جلتا ہے یا جب کسی کا گھر تباہ ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. یہ آنسو جو ہے وہ بالکل اسی طرح غزہ کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ہیں جو آج آپ بھی محسوس کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ اس کو کافی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جناب افغانستان کے معاملات کے اوپر ذرا آتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ حالیہ چند ہفتوں میں کافی کشیدہ ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے گھر میں گھس کے ایک آپریشن وہاں پہ کیا تھا, اور وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تھے یا دہشت گردوں کے دیگر ٹھکانے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس سے پہلے 2 آپریشن جو ہے افغانستان یہ کلیم کرتا ہے کہ پہلے ہو چکے تھے, اور پرسوں رات کو افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ ان کے مختلف نیوز آؤٹلیٹس نے یہ کلیم کیا ہے کہ کنر جو ان کا ایک صوبہ ہے وہاں پہ بھی پاکستانی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ آپریشن کیا گیا ہے. ابھی وہ کلیم کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی جانب سے اس قسم کی کوئی ایسا کلیم ابھی تک نہیں کیا گیا ہے, لیکن افغانستان کی جانب سے ان کے مختلف نیوز آؤٹلیٹس نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد جو کہ ترجمان ہے افغان طالبان کے, افغان حکومت کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گھر میں گھس کے جو ہے وہ یہ حملہ کیا گیا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس حملے کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے وہ ٹارگٹ نہیں ہوئے ہیں, بلکہ ان کے مطابق وہاں پہ چند مویشی وغیرہ جو ہیں صرف وہی مرے ہیں. لیکن جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشنز ہیں, کیونکہ پاکستان افغانستان کو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو درست کرنا پڑے گا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ ہوتی رہے. آپ کے یہاں سے لوگ جو ہیں دہشت گرد اٹھ کے آئیں, پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں اور اس کے بعد واپس بھاگ جائیں. تو اگر تو یہ خبر سچ ہے جو افغانستان کے نیوز آؤٹلیٹس کلیم کر رہے ہیں, تو یہ تیسری دفعہ یہ آپریشن ہوگا پچھلے چند ہفتوں کے اندر پاکستانی فورسز کی جانب سے. دوسری جانب خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا, میں پڑھ دیتا ہوں پوری ٹویٹ. انہوں نے کہا پاکستان categorically rejects baseless, concocted and contrived allegations by acting Afghanistan DFM Stanixzai, which are an attempt to shift the blame. According to the latest reports of UN monitoring team, over 24 terrorist groups including TTP, Al-Qaeda, ISKP, ETIM and IMU are operating in Afghanistan. Afghanistan remains the hub of ISKP's recruitment and facilitation. In 2024, the interim Afghan authorities are well advised to fulfill the assurances given to the international community by dismantling terrorist infrastructure and taking visible and verifiable actions to prevent Afghan soil from being used against other countries. تو پاکستانی وزیر دفاع نے جو ہے وہ بالکل اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کا کوئی آپریشن کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو جہاں پہ افغانستان کو یہ ان مسائل کا سامنا ہے, تو حالیہ چند دنوں کے اندر بہت سے افغان جو باشندے ہیں اور فیملیز ہیں وہ پاکستان سے بھی بے دخل ہوئے ہیں. ایران نے بھی ان کو بے دخل کیا ہے, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 90 افراد کو جرمنی سے بھی بے دخل کر دیا گیا ہے اور ان کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے. اور افغانستان کی مشکلات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, بلکہ ایک اور فرنٹ کے اوپر بھی افغانستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ ہے کرکٹ کا میدان. جی ہاں, آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ کیا پرابلم ہے. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یو کے اندر برٹش پولیٹیشنز, تقریباً 160 پولیٹیشنز نے ایک لیٹر سائن کیا ہے, اور وہ برطانوی حکومت کو دیا گیا ہے, اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں ساؤتھ افریقہ ہے, انگلینڈ ہے اور افغانستان ہے, یہ تینوں ایک گروپ میں اندر ہیں. تو انگلینڈ کے اندر جو انگلش کرکٹ بورڈ ہے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا میچ جو افغانستان کے خلاف کھیلا جانا ہے اسے بائیکاٹ کر دے. اور اس کے بائیکاٹ کرنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے, جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان شاید واحد ملک ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ICC کے انڈر کرکٹ کھیل رہا ہے جس کی صرف مردوں کی ٹیم ہے, خواتین کی ٹیم نہیں ہے. اور جینڈر انیکوالٹی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ ہی نہ کھیلی جائے, سمپل. اچھا, یہ بات جو ہے وہ صرف پہلے انگلینڈ کے حد تک تھی, اور بلکہ برطانوی وزیر اعظم نے بھی جو ہے
وہ آئی سی سی کو یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہے یہ چاہیں گے کہ ہمارا میچ جو ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں، لیکن ظاہری بات ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ انگلش کرکٹ بورڈ نے اینڈ پہ کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ساؤتھ افریقہ سے بھی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ ان کے گروپ کے اندر ہی ہیں، اور ان کے اسپورٹس منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہمیں بھی افغانستان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جینڈر ان ایکوالٹی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ خواتین کو کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے. اچھا اب پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور یہاں پہ بھی خواتین کی ٹیم ہے، اور بھی دیگر مسلم ممالک ہیں جو آئی سی سی کے انڈر کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی بھی خواتین کی ٹیم ہے. افغانستان ایک واحد ملک ہے شاید جس نے ابھی تک خواتین کی ٹیم جو ہے وہ نہ بنائی ہے، نہ ان کو وہ لوگ کھیلنے دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے افغانستان کو جو ہے اب کرکٹ کے میدان میں بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب لیٹس سی آگے چل کے کیا ہوتا ہے. دوسری جانب افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق کو جو ہے وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے، اور کابینہ ڈویژن نے ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے. وزیر مملکت کے برابر جو ہے ان کا یہ عہدہ ہوگا. حال ہی میں محمد صادق صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کی تھی، اور اس کے بعد ان کے رینک میں جو ہے یہ اضافہ ہوا ہے. اچھا دوسری جانب محمد صادق صاحب نے جو ہے وہ پاکستان افغان طلباء کو جو ہے وہ 4500 اسکالرشپس فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. 4500 افغان اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ یہ اسکالرشپس فراہم کی جائیں گی. اب یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ یوتھ کو آپس میں انٹریکشن کرنے کا موقع ملے، ان کی بہتری ہو، اور یہ جو اس قسم کی جو دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں بارڈر کی دوسری طرف، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے. سو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی جانب سے. افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر ہونے والی جو غلط حرکتیں ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، یا امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے جو چند سازشیں ہیں، اس کا خاتمہ ضرور کیا جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور اب کچھ سیاست کے میدان کی طرف بھی آتے ہیں، وہاں سے بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اب میاں جاوید لطیف صاحب پرسوں آئے ہوئے تھے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر، اور میں نے ایکچولی ان کا کلپ جو ہے میں نے بعد میں دیکھا. بڑی انٹرسٹنگ ان کی گفتگو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں کہتے ہیں میں حقیقت بیان کروں گا، ہمیں بائی ڈیزائن گھیر گھار کے عدم اعتماد لائی گئی. اس کے پیچھے بھی بہت سی چیزیں کارفرما تھیں جو ایک ایک کر کے اب ثابت ہو رہی ہیں. ہم کہتے تھے یہ سہولت کاری ہے، وہ سہولت کاری جب بغاوت کی شکل میں سامنے آئی تو اداروں کو پتہ چلا کہ خود احتسابی کا عمل بھی ہوتا ہے اداروں میں. سیاسی جماعتوں پر ایسے مراحل آتے ہیں جہاں خاموشی بڑی پیش بندی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. ملک میں سیاسی جماعتوں کا کردار سکڑتا جا رہا ہے. اچھا مطلب اس میں ایک تو میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب کی پالیٹکس جو ہے نا وہ ایک ہارے ہوئے سیاستدان کی ہے. یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس مجھے لگتا ہے کہ صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے جو ہے وہ اکثر یہ دیتے ہیں کہ یار میں بھی ہوں، میں بھی پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر موجود ہوں. ورنہ تو آپ دیکھ لیں نا، مطلب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، ان کو نہ مشیر بنایا گیا، نہ معاون خصوصی بنایا گیا، نہ وہاں پہ اور نہ پنجاب گورنمنٹ میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو اب اس قسم کی یہ جو سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں نا، اس کا مقصد ایک تو ریلیونٹ رہنا بھی ہے. اچھا دوسری بات، کتنی مزے کا خیز بات ہے، آپ صرف ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بائی ڈیزائن ہمیں گھیر گھار کے جو ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی. ہمیں گھیرا گیا، ہمیں بھلا پھسلا کے جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد لائی گئی. یہ چھونے کاکے ہیں نا، مطلب چھوٹے سے بچے ہیں مسلم لیگ نون والے یا پیپلز پارٹی والے، یہ ابھی کالج سے جو ہے وہ ایف اے کر کے بی اے کر کے باہر ہی نکلے تھے کہ ٹھگ کر کے جو ہے ان کو ایک مسٹنڈا آیا اور گھیر کے لے گیا. کتنی بچکانہ قسم کی یہ بات ہے. مطلب پہلے آپ خود اسٹیبلشمنٹ کا مہرا بنتے ہیں، لیٹ می سے دس، یا بالکل آپ اسٹیبلشمنٹ کا مہرا بنتے ہیں، آپ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اور بعد میں اس کے بعد جب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے رزلٹ آتے ہیں جو اب آپ کی صورتحال ہے. اچھا اس وقت تو گھیر گھار کے لے گئے تھے، اب کس چکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلیں وہ تو تحریک اعتماد تھی نا، وہ تو سب کچھ ہو گیا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی، سب کچھ ہو گیا. 8 فروری کے الیکشن جس طرح آپ لوگوں نے لڑے اور اب جس طرح آپ نے حکومت بنائی، یہ اپنے بل بوتے پہ بنائی ہے، یہ اپنے دم خم پہ بنائی ہے، اپنے ووٹ کے دم خم پہ بنائی ہے. اب یہ بھی گھیر گھار کے لے گئے تھے آپ کو. مت کیا کریں اس طرح لوگوں کو بیوقوف مت سمجھا کریں کہ آپ کوئی بھی دانہ پانی ان کے سامنے ڈال دیں گے وہ چپ کر کے کھا جائیں گے. جی وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو چھوٹے سے بچے تھے. مطلب نواز شریف چھوٹا سا بچہ ہے. نواز شریف صاحب کو سیاست کرتے ہوئے دہائیاں ہو چکی ہیں، تو ان کو بھی گھیر گھار کے لے گئے، پوری نون لیگ ہی گھیر گھار کے لے گئے. وہ خدا کے لیے کیا بات کر رہے ہیں. مطلب آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے، آپ پاکستانی پالیٹکس میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں، فائنڈ اے گڈ ایکسکیوز فار گاڈ سیک.
اسٹارٹ ڈوئنگ سم بیٹر تھنگز رادر دین کہ اس طرح کی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بلا وجہ آپ دیتے رہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کا معاملہ جو کل سے چل رہا ہے, پرسوں سے بلکہ چل رہا ہے, تو کل وی ور ایکسپیکٹنگ کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کہیں پہ کوئی بیان وغیرہ دیں گے, لیکن انٹرسٹنگلی ہم نے مانیٹر کیا کہ 24 گھنٹے میں شیر افضل مروت صاحب نے نہ کسی سوشل میڈیا کے اوپر انٹرویو دیا, نہ مین اسٹریم میڈیا کے کسی ٹاک شو میں آئے, نہ مین اسٹریم میڈیا سے جا کے کوئی گفتگو کی, کسی قسم کی کوئی گفتگو جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. بلکہ چند چینلز نے تو یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے رویے کے اوپر جو ہے وہ خفگی کا اظہار کیا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے, وی ڈونٹ نو کہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو نوٹ کی گئی وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے, مختلف رہنما, وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ اس معاملے میں لگ نہیں رہا کہ ایکچولی شیر افضل مروت نے اس لڑائی کا آغاز کیا تھا. یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں 8 بجے آئے تھے, اور شیر افضل مروت تو رات کو 10 بجے آئے تھے, مطلب 2 گھنٹے کے بعد آئے تھے. تو یہ آغاز جو ہے, یہ جو پنگا ہے, یہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو ہے وہ پہلے لیا گیا تھا. شیر افضل مروت صاحب تو صرف اس کو رسپونڈ کر رہے تھے. تو اس کے علاوہ جناب فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا آئین کی بحالی کی جدوجہد میں اپنے آئین کو بھی عزت دینی ہوگی. جو جیل جاتا ہے اپنی پٹی پڑھا کر آ جاتا ہے, نہ تحریک چلا پائے, نہ سیاست کر سکے, اپوزیشن الائنس تک نہیں بنا پائے, صرف سوشل میڈیا پر گالیاں دینا کافی نہیں. اگر عمران خان نے ٹیم میں سنجیدہ تبدیلیاں نہ کی تو نقصان جو ہو رہا ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے. کپتان کو ٹیم بدلنے کے لیے سوچنا ہوگا, مقبولیت کے ساتھ حکمت بھی چاہیے, اور حکمت یہ ہے کہ ٹیم بدلیں, الائنس بنائیں اور پھر بھرپور عوامی تحریک کی تیاری کریں. فواد چودھری صاحب کا بیسکلی یہ جو ماننا ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکچولی واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ لڑائی, یہ جو ایک تو جو عہدیدار ہیں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالے میں ہیں, ایک تو وہ نااہل ہیں. چودھری صاحب کے مطابق وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی تحریک چلا سکے. دوسرا, اس لیے وہ یہ کہنا ہے کہ ٹیم بدلے. دوسرا ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اکیلے یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے یہ کریں. مولانا صاحب بھی آ جائیں اس میں, بلوچستان کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں, ساری آئیں, اس کے بعد اکٹھے ہو کے جو ہے وہ سب کچھ کیا جائے. تو لیکن فواد چودھری صاحب کو تو آج کل ویسے ہی جو ہے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے, اور ان کو پی ٹی آئی کے معاملات میں بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. لیکن خیر وہ ٹویٹ تو کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک اور ٹویٹ ہوا ہے, اور اس میں لکھا گیا جی, سابق وزیر اعظم عمران خان کے اڈیالہ جیل میں وکلا اور میڈیا سے گفتگو. مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائی گئی. ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام پر عوامی ریاکشن کو کم کیا جا سکے. میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے گا. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا. اس روز چوکیوں سے فوج اور پولیس ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چرا لی گئی. ہم ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں 12 سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے. ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا. میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی. سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنما اور شہباز گل, اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ذلِ شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا, انتظار پنچوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا. یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری ہے, اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے. میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے. اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے. پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ملک میں حاصل ہیں. جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا. یہی ریمارک سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا ہے. جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آباد کاری کا الزام لگایا گیا. ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا. یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں. یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جو بھی اصلاح قانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے. تو یہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ یہ بھی ٹویٹ ہوا ہے. اچھا, یہ دوبارہ اوورسیز پاکستانیز کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, لیکن
ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ سارے نمبرز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ نمبرز اس کے آئے ہیں. تو ریمیٹنس کا جو لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب کی کال کا جو ہے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی جناب. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.